یعنی حفظ سے قرآن مجید کرنے میں جو مشکلات درپیش آتی ہیں کس طرح ان پر قابو پایا جا سکتا ہے اور قرآن مجید کو آسانی کے ساتھ کوشش کر کے محنت کے ساتھ کس طرح حفظ کیا جا سکتا ہے. تو تشریف لاتے ہیں علی زین تقریر کے لیے. علی زین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسے دور میں پیدا ہوا کہ شہروں میں بھی حفظ قرآن کا شوق اور رواج عروج پر ہے. میرے بڑے اور بزرگ تشریف فرما ہیں. ایک دور ایسا تھا کہ گاؤں دیہات کے لوگ ہی حفظ کیا کرتے تھے. حفظ قرآن دیہاتی ہونے کی علامت اور نشانی بن چکا تھا. حافظ کو دیکھتے ہی یقین ہو جاتا کہ گاؤں کا باسی ہے. اسی طرح غریب لوگ ہی حفظ کیا کرتے تھے. شاید یہی وجہ تھی کہ حافظ صاحب کو غریب، دیہاتی اور حقیر سمجھا جاتا تھا. شاذ و نادر. اگر کوئی مالدار چاہتا کہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرے تو اس گھٹیا، تانا اور لیبل کے ڈر سے ہمت چھوڑ بیٹھتا. اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ لیبل ختم ہوتا جا رہا ہے. امیر، مالدار اور بڑے بڑے عہدے داران کی اولادیں اور مشہور شہروں کے بچے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. حفظ کے مدارس کو جدید، پرسکون، پر آسائش ماحول کیا جا رہا ہے. جگہ جگہ اسلامی اسکول میسر ہیں. جدید عصری اداروں نے بھی حفظ قرآن کی سہولت مہیا کر دی ہے. ہمارا اسکول بھی اسی سلسلے کی ایک کاوش ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میرے حفظ کی باتیں ہو رہی تھی تو طرح طرح کی باتیں، اعتراضات سامنے آئے، جن میں سے 2 باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو تب بھی میرے لیے بہت اہم تھی جب میں اور میرے والدین شعبہ حفظ کے مراحل سے ناآشنا تھے، اور آج جب کہ میں حفظ کے مراحل سے گزر رہا ہوں اور بسیار حصہ حفظ کر چکا ہوں، تب بھی یہ 2 باتیں میرے لیے بہت اہم ہیں، بلکہ ان کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. پہلی بات، میرے والدین، رشتہ دار اور تمام بہن خواہان اس بات سے پریشان تھے کہ بچہ جب اسکول کی تعلیم روک کر صرف حفظ کرے گا تو دوبارہ مین سٹریم کا حصہ نہیں بن سکے گا. اسکول میں اپنے ہم عمروں سے 3 یا 4 سال پیچھے رہ جائے گا. عمر زیادہ ہوگی اور کلاس چھوٹی تو کوئی اسکول ہمارے بچے کو قبول نہیں کرے گا. ہمارا بچہ کسی کام کا نہیں رہے گا، ان پڑھ رہ جائے گا. ایک لحاظ سے ان کی سوچ درست بھی تھی. سو انہوں نے تلاش بسیار کے بعد ایک ایسا اسلامی اسکول تلاش کیا جس میں حفظ کے ساتھ ساتھ اسکول کے بنیادی مضامین بھی پڑھائے جاتے ہوں، جس کے نتیجے میں مجھے تربیہ اسلامی اسکول جوہر ٹاؤن میں داخل کیا گیا. میں نے الحمدللہ انگریزی، ریاضی اور اردو کے ساتھ ساتھ چند ہی ماہ میں قرآن حکیم کا بیشتر حصہ خوبصورت عربی لہجے، تجوید و قرات کے قواعد کے مطابق حفظ کر لیا ہے. الحمدللہ اسکول ٹیچرز کو یقین ہے کہ میں اگلے ہی سال حفظ مکمل کر لوں گا. دوسری بات جو حفظ کی کامیاب تکمیل کے حوالے سے ہے وہ اس سے بھی اہم ہے، وہ میری ذاتی آبزرویشن اور مشاہدہ ہے. مجھے توجہ چاہیے، مجھے خاص توجہ چاہیے. میرے اسکول میں حفظ کی کئی کلاسیں اور کافی طلبہ ہیں جو حفظ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. عزیز طالب علم نے بہت خوبصورت انداز سے گفتگو کی ہے. اصل میں یہ ہماری ایک کمزوری ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہمیں فنڈامنٹل کا ایک لقب ملا تھا بہت پہلے، بنیاد پرست. ہم بنیاد پرست ہیں، بنیاد نہیں چھوڑ سکتے. اگر ایک کوئی عام سا خطیب ہوتا تو وہ یہاں سے بات کدھر اور لے جاتا، موضوع بدل دیتا، لیکن یہ صحیح بنیاد پرست لوگ ہیں، قرآن کی بنیاد پہ کھڑے ہوئے ہیں. He is a fundamental man. He is a fundamental. یہ صحیح بنیاد ہے، اور جس کی بنیاد قرآن ہو، دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا.